Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters. So we will go through and mention some things like اور ہم کچھ ایسی چیزیں مینشن کریں گے جو کہ کچھ عبادت کا حصہ نہیں ہے اور مستحب عمل بھی نہیں ہے اور بدعات میں شامل ہے، لیکن انسان ایسے ہم کیوں کرتے ہیں؟ مولانا فرما رہے ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں اور اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بڑی ایک مشکل سچویشن میں، ولنریبل سچویشن میں محسوس کر سکتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے ہم اس کو سوچتے نہیں کہ کیا یہ سننا ہے، کیا اس کا ثواب ہے. ہم کر اسی رہے ہوتے ہیں کہ اس کا بہت ثواب ہوگا ہمیں، لیکن اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اگر ہمیں کوئی کہے کہ یار یہ دیکھو یہ عمل ہم نے کرنا ہے، تو کوشچن کرنا چاہیے کہ کیا یہ قرآن و سنت سے واضح ظاہر ہے کہ یہ کام موجود ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں. حضرت سعید ابن مسیب، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو فجر کے بعد نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو منع کیا کہ یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تم مجھے نماز سے منع کرتے؟ اس نے کہا میں نماز سے منع نہیں کر رہا، لیکن 2 رکعت جو تو اب پڑھ رہا ہے یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے نہیں ہے، سنت میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھیں لیکن اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ سنت نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ جیسے اگر ہم احرام باندھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے، ان کی قبر مبارک سے، اور میقات سے نہ باندھیں، تو ایک تو مسئلہ یہ ہے فقہی کہ اگر تو یہ نیت تھی ویسے ہی اس نے وہاں سے باندھ لیا تو احرام تو ہو گیا، لیکن سنت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ میقات پر جا کے احرام کی نیت کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، نہ کہ مدینہ سے، اپنے گھر سے. لیکن اگر کوئی مدینہ سے، ہوٹل میں سے کہیں سے کر لیتا ہے وہ فائن، لیکن وہ اس نیت سے نہ کرے کہ یہ سنت ہے. تو ناٹ فرام دا گریو آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے اگر وہ احرام کی نیت کر کے محمدی مسجد نبی سے نکلتا ہے تو یہ سنت نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اگر تو سنت کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں تو اس کا اجر بھی ہے اور وہ بالکل صحیح ہے. تو کئی دفعہ ہمیں ہوتا ہے کہ مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت، اور کئی رسومات ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کا مذہب سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ایک اتنی بڑی اللہ کی رحمت اور یہ ایک مرسی ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اگر ہمیں وہ علم دے اور ہم اس چیز کو سمجھ سکیں اور وہ عمل ہم سمجھ کر کریں. لیکن اگر کسی شخص کو اتنا علم نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے کہ وہ اپنی زندگی کو کم سے کم دین کے مطابق گزار سکے. دین کا سمجھنا، شرعی مسائل کا سمجھنا بہت بڑی نعمت ہے. اب جیسے کوئی شخص حج پہ جا سکتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے حج پہ جانا، لیکن اگر وہ حج پر جائے اور اس کو اس کے مسائل ہی نہ پتہ ہو کہ نیکسٹ ڈے اس نے کرنا کیا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں اس طرح سے وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رائٹس آف حج ہیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کی تیاری کر کے جاؤ. اور اسی طرح سے آپ جو ہے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں اس طرح سے جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری. آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا